جلالہ کا یہ فرمان ہے، اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں یہ عجیب لگا کہ تمہارے پاس آیا تمہارے رب کی طرف سے بیان؟ تو یہاں لفظ ذکر بول کر مراد بیان لیا گیا۔ 12ویں نمبر پر نماز پنجگانہ کو ذکر سے تعبیر کیا گیا۔ پانچوں نمازوں کا تذکرہ ذکر کے ساتھ۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان سورہ بقرہ میں ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم امن میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی یہاں نماز کے احکام بیان کرتے ہوئے صلاۃ خوف اور دیگر جو مختلف مراحل ہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے فَاذْكُرُوا اللَّهَ یہاں نمازوں کی ادائیگی کے لحاظ سے اس کا ذکر کیا۔ 13ویں نمبر پر ذکر بول کے نماز جمعہ مراد لی گئی، جس طرح کہ خالق کائنات کا فرمان سورہ جمعہ میں ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ اور بیع چھوڑ دو۔ تو یہاں پر لفظ ذکر سے مراد جمعہ ہے۔ 14ویں نمبر پر ذکر سے مراد نماز عصر قرآن مجید میں لیا گیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ صاد کے اندر، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہاں نماز عصر بطور خاص اس کا تذکرہ موجود ہے۔ 15ویں نمبر پر سورہ طلاق کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، اور ذکر سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذکر بمعنی رسول، جس طرح کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، تو یہاں لفظ رسول جو ہے وہ ذکر کی ہی تشریح ہے، اور ذکر کی وضاحت ہے کہ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ قرآن مجید سے ہم نے ایک خلاصہ پیش کیا کہ لفظ ذکر مختلف معانی کے اندر قرآن مجید برہان رشید میں استعمال کیا گیا۔ اس کے ساتھ قرآن مجید میں اس کے استعمال میں یہ تفصیلات بھی ہیں کہ ذکر مطلقاً بھی استعمال ہوا اور مقیداً بھی استعمال ہوا۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو۔ تو یہاں ساتھ وقت کا ذکر نہیں کہ کس وقت کرو، وقت کی تقیید نہیں، مطلقاً ذکر کیا گیا۔ اور دوسری جگہ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو یہاں ساتھ وقت کا ذکر کیا گیا۔ اس بنیاد پر ذکر مطلقاً بھی ذکر ہے، مقیداً بھی ذکر ہے، اور مطلقاً ذکر ہونے کی وجہ سے یہ اس کا افادہ ہے کہ اس سے 24 گھنٹے کی ہر گھڑی کے اندر جب ایک انسان ایسی حالت میں ہے کہ وہ ذکر کر سکے، تو اس کے لیے یہی آیت جواز فراہم کر رہی ہے، اباحت فراہم کر رہی ہے۔ ہر منٹ کے لیے، سیکنڈ کے لیے علیحدہ علیحدہ آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی اللہ کا فرمان، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کوئی 1 بجے کرے، 1:05 پہ کرے، 10 منٹ پہ کرے، 10 بجے کرے، تو یہ آیت اس کے ذکر کو جواز فراہم کرتی ہے اور اس پہ اجر و ثواب کا ترتب ہوتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں غفلت اور نسیان کے مقابلے میں بھی ذکر کا استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ غافلین میں سے نہ ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ ذاکرین میں شمار ہوں۔ رب ذوالجلال نے پھر قرآن مجید میں ذکر پر جو مرتب فوائد ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ رب ذوالجلال سورہ جمعہ میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی یاد الہی یہ گارنٹی ہے کامیابی کی، اور فلاح ایک جامع فائدہ ہے جو کروڑوں فائدوں پر مشتمل ہے۔ دارین کی فلاح کی ضمانت اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ذکر کے جو مختلف انداز ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر یہ ہر شے سے بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر اکبر ہے، یعنی اللہ خود بھی اکبر ہے، اللہ اکبر، اور دوسری طرف وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ اکبر ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر مختلف فوائد ذکر کے بیان کرتے ہوئے مختلف حالتیں جو ذکر کی ہیں ان کا بھی تذکرہ فرماتا ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کے اور اپنے پہلوؤں پر۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی ان آیات کے خلاصہ کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سے ہم اس موضوع کا جو خلاصہ ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں سب سے افضل عمل کی خبر نہ دوں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، کیا میں تمہیں اس عمل کی جو سب سے پاکیزہ ہے تمہارے اللہ کے نزدیک اس کی خبر نہ دوں؟ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں کہ جو تمہارے درجات کو بہت زیادہ اونچا کرنے والا ہے؟ یہ کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرْقِ، ذهب والورق، میں تمہیں ایسا عمل بتانے لگا ہوں جو تمہارے لیے سونا صدقہ کرنے سے بڑا عمل ہے، چاندی صدقہ کرنے سے بڑا عمل ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، میں تمہیں ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ تم جہاد کے اندر جب دشمنوں کے سر قلم کر رہے ہو تو اس عمل سے بھی بڑا عمل میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی یہ تمام خوبیاں جو آپ نے بتائیں وہ موجود ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر، یعنی یہ ثمرات یاد الہی پہ مرتب ہوتے ہیں کہ حد درجے کا صدقہ اور اتنا مشکل کار جہاد جس میں کافروں کو مارنا اور خود جام شہادت نوش کرنا یا ان کے ہاتھوں زخمی ہونا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی
لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس کی مثال جو کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، ان دونوں کی مثال حی اور میت کی طرح ہے کہ جو ذکر کر رہا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کر رہا وہ مردہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بستر پہ لیٹے اور باوضو ہو، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کو نیند آ جائے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس دوران اس کو تھوڑی سی جاگ آتی ہے، سأل اللہ من خیر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ، اس دوران دنیا اور آخرت کے لحاظ سے وہ اللہ سے جو کچھ مانگے گا رب ذوالجلال اس کو عطا فرما دے گا۔ یعنی وہ جو ذکر کرتے کرتے سو گیا تھا تو وہ نیند ویسے حالت غفلت ہے، لیکن وہاں اس ذکر کی برکت سے نیند جب تھوڑی سی دور ہوئی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا، خالق کائنات جل جلالہ نے اس ذکر کی وجہ سے اس کو وہ عطا کیا جس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ذکر فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر پر مرتب ہونے والے ثمرات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی بندہ سوتا ہے، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا ہوا نام ثلاث عقد، کہ جب کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گریں لگا دیتا ہے، یعنی جہاں سر ختم ہو رہا ہے اور گردن اور سر کا جو جوڑ ہے اس جگہ پر شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، اور یہ 3 گرہیں لگا کر ہر گرہ پر شیطان یہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، کہ بڑی لمبی رات ہے تو سو جا۔ اب یہ ایک معنوی طور پر پیکنگ ہے کہ انسان پر غفلت، سستی اور کاہلی کا ایک غلاف چڑھا کر شیطان اس کو سلا دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ انحلت عقدہ، یہ جو شیطان گریں لگاتا ہے اتنی سخت ہوتی ہے یہ پیکنگ کہ یہ ٹوٹتی نہیں، اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی انسان کو میسر نہ ہو تو وہ ایک رات کی 3 گریں، پھر اگلی رات کی 3 گریں، پھر اگلی رات کی 3 گریں، تو وہ لوگ کس قدر نحوست کے اندر ان پر تہ در تہ نحوستیں ہوتی ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ شیطان کی نحوست کے بند کیسے توڑے جا سکتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ جاگے اور جاگتے ہی اللہ کہے